على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اب آپ دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محترم عالی مرتبت ذی وقار نعت خوانان علماء کرام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت اور پر نور محفل جو کہ بسلسلہ شادی خانہ آبادی حاجی نوید اقبال صاحب حضور کے ذکر کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دلہے کو سلامتی عطا فرمائے اور کونین کے دولہا کا صدقہ اس کی یہ زندگی پر نور فرما دے، ازدواجی زندگی کا جمال نصیب فرمائے اور نور و نکہت اور زندگی کا جو ایک خوبصورت روپ ہے میاں بیوی کا، اللہ تعالیٰ انہیں وہ نصیب فرمائے۔ اور یقیناً جس شادی کا آغاز ہی میرے آقا کے ذکر سے ہو تو اس میں برکات بھی اترتی ہیں، اللہ کی تائید اور نصرت بھی نصیب ہوتی ہے اور آمنہ کے لال کی خوشنودی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو مجھے جو وقت دیا گیا ہے اسی میں رہتے ہوئے میں جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس پہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ عموماً خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کرواتے ہیں، لیکن ادارۃ المصطفیٰ کے مبلغین ساری تقریر خود ہی کرتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ بھرپور مجھے چاہیے ہوگی تو پھر میں چند باتیں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ ارشاد ہوا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ کہ تم میں سے جو بے نکاح مرد ہیں یا بے نکاحی عورتیں ہیں ان کا نکاح کر دو، یہ اللہ کا تمہیں حکم ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن اگلے جملے میں ارشاد کرتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ شخص جو شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے جا رہا ہے، جو اپنے آقا کی سنت نکاح کی صورت میں ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر اس کے پاس رزق کی کمی ہے تو نکاح کی برکت سے اللہ رزق میں وسعت عطا فرما دے گا۔ اس آیہ کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول لکھا کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگو تم اللہ کے حکم پہ عمل کرو کہ تم نکاح کرو، قرآن کا فرمان ہے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، تمہیں رزق کی فراوانی عطا فرما دے گا۔ تو نکاح کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نکاح اس سے بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نکاح کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نکاح انسان کی پاسائی کا محافظ بن جاتا ہے، انسان کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، نکاح کے ذریعے آنکھوں میں شرم پیدا ہوتی ہے، خیالوں کے اندر طہارت آتی ہے اور سوچیں آوارہ نہیں رہتی بلکہ نکاح کے ذریعے سوچیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پر نور فرمان اور ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ فرمایا جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص
نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے، نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں حیا پیدا کرتا ہے اور بندے کی شرمگاہ کو، بندے کی پارسائی کا نکاح محافظ بن جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے نکاح۔ اور اس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے۔ حضور ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوئی ہے، یعنی اللہ ان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ملک کا وزیر اعظم کہے کہ جناب میں آپ کے ساتھ ہوں، تو بندے کے تو چہرے میں بھی چمک پیدا ہو جائے گی۔ یا وزیر اعظم، صدر تو دور کی بات ہے، اگر کوئی منسٹر ہی کہہ دے کہ جناب پریشان نہیں ہونا میں آپ کے ساتھ ہوں، تو بندے کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ جناب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدالت کچہری مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ جناب ملک کا وزیر اعظم میری پشت پہ اس کا ہاتھ ہے۔ یار جس کی پشت پہ وزیر اعظم کا ہاتھ ہو وہ تو پھولے نہیں سماتا اور اپنے اندر اعتماد رکھتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جس کی پشت پہ میرے رب ذوالجلال کا دست قدرت ہو، جس کو اللہ کی تائید اور نصرت نصیب ہو، پھر اس کے دل میں کتنا اعتماد پیدا ہوگا، کتنی روشنی اور کتنا اجالا پیدا ہوگا۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مدد اور تائید اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لی ہوئی ہے کہ یہ 3 میرے بندے یہ کام کریں تو ان کی مدد میں خود رب ذوالجلال کروں گا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ آقا کریم فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو نکاح اس لیے کرتا ہے کہ میری آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے، وہ نکاح اس لیے کرتا ہے کہ میں بدکاری سے بچ جاؤں، میں برائی سے بچ جاؤں۔ تو فرمایا جو برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے، اللہ اس کی مدد اور اس کی تائید اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ وہ خود فرماتا ہے کہ اس کی مدد میں خود کروں گا، چونکہ اس نے نکاح اس لیے کیا ہے کہ میری پارسائی کا نکاح محافظ بن جائے۔ تو نکاح کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ نکاح بندے کی پارسائی کا محافظ بنتا ہے، اور نکاح کے ذریعے انسان کی سوچیں وہ پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور خیالات کے اندر ایک روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے جب انسان نکاح کرتا ہے۔ نکاح کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو اولاد کی نعمت نصیب ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تزوج الودود الولود، فرمایا ایسی خواتین سے نکاح کرو جو ٹوٹ کے محبت کرنے والی ہوں اور کثرت سے بچے جنم دینے والی ہوں۔ تو جب تمہارے بچے کثرت سے ہوں گے، جب تمہاری اولاد کثیر ہوگی، تو کل قیامت کے دن میں کثرت امت کی وجہ سے دیگر نبیوں پہ فخر کروں گا۔ تو اس کا مقصد حصول اولاد ہے، اور آپ جانتے ہیں اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انسان کے دل کا قرار اور چین ہے اولاد۔ اور جب انسان سارے دن کا تھکا ماندہ کام کاج سے، مشقت سے تھکا ہوا جب گھر میں آتا ہے، پھولوں کی طرح جب بچے مہک رہے ہوتے ہیں اور کلیوں کی طرح جب بیٹیاں مسکرا کے اپنی باہیں پھیلا کے اپنے ابا کا استقبال کرتی ہیں، تو پھر ساری تھکن ہی اتر جاتی ہے۔ اور پھر جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اگر نیک اولاد ہو تو پھر وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے، اس کے لیے اچھائی کا ذریعہ بن جاتی۔ تو نکاح کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس سے انسان کو اولاد کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے انسان ایک عملاً کسی کے لیے جینے کا ایک آغاز کرتا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت اپنی زندگی کا شعار بنائیں اور لوگوں کا فائدہ کریں، اللہ کی مخلوقات کو اپنے ذریعے ہم اچھائی پہنچائیں۔ یہ ہمیں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان تو انسان رہے، اگر ہم کسی جانور کے ساتھ بھی نیکی کرتے ہیں تو اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرماتا، اور ہم کسی جانور کی خدمت بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ بھی اجر دیتا ہے۔ تو جب انسان شادی کرتا ہے اور اپنی بیوی کے اخراجات اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے، اس کو حق مہر دیتا ہے
اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں نے اپنا گھر چلانا ہے، اور رزق حلال اپنی بیوی کے اخراجات کے طور پہ اس کو دیتا ہے، تو اس پہ حضور کا فرمان سن لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صدقہ یہ ہے کہ تم صدقہ کرتے ہو کہ مسجد کی تعمیر میں پیسے خرچ کر دیتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ ایک صدقہ یہ ہے کہ تم کسی مسکین پہ خرچ کر دیتے ہو۔ ایک صدقہ یہ ہے کہ کسی ضرورت مند پہ تم خرچ کر دیتے ہو۔ اور فرمایا ایک صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ تو فرمایا ان تمام صدقوں میں سے افضل صدقہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، کہ جب انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو یہ افضل ترین صدقہ قرار پاتا ہے۔ حتیٰ کہ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص محبت سے لقمہ توڑ کے اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دیتا ہے، میرا رب اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا یہ خوبصورت انداز زندگی دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو انسان شادی کے ذریعے، نکاح کے ذریعے عملاً کسی کے لیے زندہ رہنے کا آغاز کرتا ہے۔ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں زندہ رہتا، پہلے تو ہوٹل میں بھی کھانا کھاتا ہے اکیلا دوستوں کے ساتھ، لیکن اب جب بیوی آ جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں تو کہتا ہے نہیں، اب بچوں کے بغیر کھانا کیسے کھاؤں۔ اب وہ اپنے بچوں کا سوچتا ہے، اپنی بیوی کا سوچتا ہے، اور ان کے لیے رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ عملاً کسی کے لیے زندہ رہتا ہے، صرف اپنے لیے وہ زندہ نہیں رہتا۔ اور کیا کہا تھا اقبال نے، ہیں جہاں میں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ جہاں میں ہیں لوگ وہی اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، وہی تو لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، جو دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے جیتے ہیں، وہی تو انسان ہیں۔ جو اپنی ذات کا بت بنا کے اپنے ہی ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، وہ کاہے کہ انسان ہیں، وہ کاہے کہ جو ہے وہ ان کے اندر انسانیت ہے، اخلاقیت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا جو شعور دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے زندہ رہنا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جو لوگوں کے لیے اپنے وجود کو نفع بخش بنا لیتا ہے، اللہ اس کو زمین میں دوام عطا فرما دیتا ہے، اللہ اس کو زمین میں بقا دے دیتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر لیتا ہے۔ تو یہ نکاح کے مقاصد ہیں۔ اچھا اب یہ جو شادی کا موقع ہے، شادی پہ کچھ کام ایسے ہیں جو کرنے کے ہیں، وہ ہمیں کرنے چاہیے۔ جیسے کہ اب یہ حضور کے میلاد کا جلسہ منعقد کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ نکاح کیسے کرنا ہے، نکاح کے احکامات کیا ہیں، شادی کیسے کرنی ہے۔ تو یہ بہت اچھا کام ہے اور بہت مفید کام ہے۔ آپ دیکھیں جب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں مولانا صاحب عربی میں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اصل میں ہماری زبان تو اردو ہے، پنجابی ہے، تو وہ عربی میں ہوتا ہے، لیکن وہ عربی میں احکام نکاح ہی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ ہماری زبان تو چونکہ وہ ہوتی نہیں، اس لیے وہ نکاح خاں بیچارہ نکاح پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہم گپوں میں لگے ہوتے ہیں، چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ جو گفتگو یہاں پہ کی جا رہی ہے نکاح اور شادی کے موقع پہ، یہ کرنے کا کام ہے تاکہ اس عمل کے ذریعے ہم آنے والے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کو شادی کا صحیح طریقہ بتا سکیں کہ نکاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آمنہ کے لال کی شادی کا طریقہ کیا ہے، حضور کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ایک جو ہے وہ شادی کا کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے اور یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا کام اس لیے کہ انسان جب اس کو علم آتا ہے تو پھر وہ عمل کرتا ہے نا، جب اس کو علم ہی نہیں ہے اور وہ بس جو ٹی وی میں دیکھا، جو جناب فلاں نے شادی کی اس نے یہ رسم ادا کی تھی تو ہم نے بھی ادا کرنی ہے، فلاں نے شادی کی اس نے رسم ادا کی ہم نے بھی ادا کرنی ہے، تو پھر عمل تو نہیں نہ ہو سکے گا۔ ہم ان چیزوں میں، ان گھمن گھیریوں میں پھرتے رہیں گے اور آمنہ کے لال کا دین جو ہے وہ اس سے ہم دور ہو جائیں گے۔ تو جب علم ہوگا تو عمل کریں گے۔ اچھا اس پہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں آگے بڑھتا ہوں جو ہے دوسرے عنوان سے، لیکن آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، وہ کیسا دور تھا کہ اسلام جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں نافذ تھا اور لوگ اسلام کے مطابق زندگیاں گزار رہے تھے، آقا کریم اسلام نے جو شعور دیا تھا اس کے مطابق۔ تو سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں ایک چور کو لایا گیا، اس نے چوری کی تھی، چوری ثابت ہوگی تو آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب وہ ذرا دیہاتی آدمی تھا، جری جوان تھا، اس نے کہا عمر کیوں میرا ہاتھ کاٹ رہے ہو؟ اب آج کے حکمرانوں میں سے کوئی ہوتا تو سیخ پا ہو جاتا، لیکن وہ تو حضور کے سچے غلام تھے۔ آپ ذرا تحمل میں آئے تو فرمانے لگے کہ اللہ کا حکم ہے
کہ جو چور ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے، بتائیں مجھے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ہی لوگ باتیں بیان کرتے ہیں اور ہم وہ عقیدہ بنا لیتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کہیں لکھا بھی ہوا ہے یا ایسے ہی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن دیہاتی ہونے کے باوجود اس نے کہا عمر بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں نہیں آئے، اس لیے کہ جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو غصہ نہیں آتا۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ فرمایا چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کی چوری ثابت ہو جائے تو فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو جب چور نے یہ آیت سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن وہ کہتا ہے کاش مجھے اس چیز کا علم ہوتا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے تو میں کبھی بھی چوری نہ کرتا، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ اتنا برا جرم ہے۔ میں تو معاشرے میں جیسے دیکھتا رہا، جیسے آج کل لوگ یہ منڈیوں والے یہ جو ریڑیاں لگاتے ہیں، فروٹ کی ریڑیاں، سبزی کی ریڑیاں، ان کو ذہن یہ دے دیا گیا کہ بس تم نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، ان کو یہ ذہن ہی نہیں دیا گیا جھوٹ بولو گے تو کیا نقصان ہوگا، دھوکہ کرو گے تو کیا نقصان ہوگا، تو ان کو بتایا ہی نہیں گیا۔ تو جب بتایا نہیں گیا تو وہ بیچارے عمل کیسے کریں؟ تو اس لیے اس نے کہا مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، کاش کہ مجھے کوئی بتا دیتا تو میں کبھی بھی چوری نہ کرتا۔ معلوم ہوا جب علم آتا ہے تو انسان پھر عمل کرتا ہے، اس لیے یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حضور فرمایا آلینو حاذن نکاح، نکاح کا اعلان کرنا چاہیے۔ جب کسی کا نکاح ہو اس کا اعلان ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے دلہا دلہن اس گھر میں داخل بھی ہوں گے، نکلیں گے بھی، تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی غیر بندہ نہیں ہے، اس کی اس گھر میں شادی ہوئی ہے، پورے محلے کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھک میں بیٹھ کے دو چار آدمی نکاح خاں کو بلا کے وہیں پہ نکاح کر رہے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ حضور کا فرمان ہے آلینو حاذن نکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ اور پھر اگلے جملے میں حضور نے اس کا بہترین طریقہ ارشاد فرمایا وَانْعَقِدُوا فِي الْمَسَاجِدِ، اس کو مسجد میں منعقد کرو۔ جب نکاح مسجد میں منعقد ہوگا تو ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں کی بیٹی کا فلاں کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ اور جب مسجد میں نکاح ہوگا تو اس کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ کے گھر کی رونق بڑھے گی، اللہ کا گھر آباد ہوگا۔ جب اللہ کا گھر آباد ہوگا تو اللہ اس دلہا اور دلہن کا گھر آباد فرما دے گا، کیونکہ گھر تو اللہ نے آباد کرنا ہے نا، اور اللہ کے گھر کی رونق دوبالا ہوگی۔ اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا نصیب ہوگی۔ آج بھی عیسائی جب نکاح ہوتا ہے ان کا تو وہ چرچ میں دلہا دلہن آتے ہیں، یہ ہمیں مساجد سے دور کیا گیا ہے، تو ہم نے دوبارہ اس جانب آنا ہے اور اپنے نکاحوں کو مسجد کے اندر منعقد کرنا ہے۔ بارات آئے مختصر، مسجد میں بیٹھے، وہیں پہ نکاح ہو، باوضو لوگ آئیں گے اور باوضو ہو کے اچھے اہتمام کے ساتھ پر نور ہو کے آئیں گے اور پر نور ہو کے واپس پلٹیں گے۔ عرش کا رب بھی راضی ہوگا، مدینے والا محبوب محمد بھی راضی ہو جائے گا۔ اس لیے مسجد کے اندر نکاح کو منعقد کیا جائے، یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کا حکم ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح کا تیسری بات ارشاد فرمائی کہ نکاح کے بعد ولیمہ کیا جائے۔ فرمایا اولیمو ولو بشات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کرنی پڑے، نہیں ولیمہ ہونا چاہیے، چونکہ خوشی کا موقع ہے نا، تو لوگوں کی جو ہے وہ ضیافت کر کے، لوگوں کی دعوت کر کے خوشی کا اظہار کیا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی شادیوں ہوئی، حضور کے کئی نکاح ہوئے، لیکن قربان جائیں حضور کے نکاحوں پر آج کسی کا نکاح محلے کا امام پڑھاتا ہے، کسی کا نکاح اس کے استاد صاحب پڑھا دیتے ہیں، کسی کا نکاح اس کے پیر صاحب پڑھا دیتے ہیں، تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے جی میرے استاد صاحب نے نکاح پڑھایا ہے، میرے پیر صاحب نے نکاح پڑھایا ہے، جی فلاں علامہ صاحب نے میرا نکاح پڑھایا ہے۔ آج لوگ قبلہ عالمی مبلغ اسلام پیر زادہ محمد رضا ساقی مصطفی، میں ملتان میں ہوتا ہوں تو وہاں سے لوگ چلتے ہیں اور وہاں گجرانوالہ میں جا کے نکاح پڑھاتے ہیں، یہ عالم قبلہ کے ذریعے ہم نکاح پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ خواہش ہوتی ہے، انسان کی آرزو ہوتی ہے، تو انسان ساری زندگی اس بات پہ ناز محسوس کرتا ہے کہ میرے پیر صاحب نے میرا نکاح پڑھایا، فلاں علامہ صاحب نے میرا نکاح پڑھایا۔ لیکن قربان جائیں پیارے آقا کے نکاح پہ حضور کا یہ نکاح کسی مفتی نے نہیں پڑھایا، کسی عالم نے نہیں پڑھایا۔ حضرت سیدہ زینب بنت جاش کا جب حضور سے نکاح ہوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے زوجناکہا، اے محبوب میں رب نے عرش پہ تیرا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا ہے۔
کیسا عظیم نکاح ہے جو عرش پہ منعقد ہو رہا ہے، اور رب ذوالجلال خود اپنے محبوب کا نکاح پڑھا رہا ہے، کونین کے دولہا ہیں اور حضرت سیدہ زینب کے دولہا بن رہے ہیں۔ تو جب حضور کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا تو پھر سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گوشت کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ صحابہ کرام کی بھرپور ضیافت کی، اور ایسا ولیمہ کیا، کوئی ولیمہ ایسا کر ہی نہیں سکتا جیسا کہ حضور نے ولیمہ کیا۔ تو ولیمہ کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس میں یاد رکھیں ولیمہ وہ اتنا کریں جتنی آپ کی طاقت ہے۔ حضور نے فرمایا اگرچہ ایک بکری کرو، یعنی اگر بکری کی طاقت ہے تو بکری جتنا کر لو، اگر اس سے زیادہ طاقت ہے تو اتنا کر لو، لیکن بہت زیادہ قرض اٹھا کے کہ جناب فلاں کی طرح کرنا ہے، فلاں کی طرح کرنا ہے، اتنے ولیمے پہ پیسے لگ گئے اور بعد میں بیچارہ باپ جو ہے وہ 2 3 4 سال تک قرضے اتارتا رہتا ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ جتنی گنجائش ہے اتنا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا یہ وقت ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، کہ سب سے برا کھانا اس ولیمے کا ہے کہ جس میں امیروں کو تو بلایا جائے لیکن غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ آ جائے جناب کسی ایم پی اے کو صاحب کو تو ضرور بلانا ہے، ایم این اے صاحب کو تو ضرور بلانا ہے، ڈی سی صاحب کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے، لیکن غریبوں کو چھوڑ دیا جائے نہیں۔ اگر امیروں کو بلانا ہے تو پھر جو اپنے قریبی غریب رشتہ دار ہیں ان کو بھی بلایا جائے۔ تو ولیمہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ چند کام کرنے کے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو شادی کے موقع پہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ جو کچھ رسمیں ہوتی ہیں وہ دلہا کے دوستوں کی ہوتی ہیں، کچھ رسمیں ہوتی ہیں وہ جناب علاقائی رسمیں ہوتی ہیں، کچھ رسمیں ہوتی ہیں وہ آبائی رسمیں ہوتی ہیں۔ وہ یہ رسمیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں، اسلام میں ان رسموں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو جو رسمیں اسلام سے ہمیں دور کرتی ہیں ان رسموں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ میں صرف 2 3 مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب ایک تو یہ ہے کہ بارات اسلام میں نہیں ہے، آپ پڑھ لیں تمام صحابہ کرام کی شادیاں پڑھ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پڑھ لیں، بارات کا وجود نہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ باراتوں کو جتنا بھی ہو سکے مختصر کریں، مختصر ترین کریں۔ چند لوگ چلے جائیں اور وہاں کھانا جو ہے وہ گھر سے کھا کے جائیں، وہاں جا کے 2 3 100 لوگ پہنچ جائیں اور لڑکی والوں کے گھر پہ ایسے حملہ کر دیں اور پھر وہ بیٹی بھی دے رہیں گے، تھوڑی بات ہے کہ ہم کھانا بھی ان کے گھر سے کھا رہے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اس کی ہم ڈٹ کے نفی کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ اور آج دیکھیں لوگ پریشان ہیں، غریب لوگ تو پریشان ہی پریشان ہیں، شادی کرنے کے بعد اب امیر بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اخراجات ہم نے یہ اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ چیز نہیں کہی۔ کوٹھے تے چڑھ ویک فریدا تے گھر گھر بلدی اگ، میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ۔ تو ایسی براتیں کہ جس کے بعد مسائل پیدا ہوں لڑکی والوں کے لیے، لڑکے والوں کے لیے، ان کو مختصر کرنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے براتوں کو مختصر کریں۔ دوسری چیز، جب برات جاتی ہے لڑکی والوں کے گھر تو برات کا استقبال کیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، پھول ڈالے جائیں، ہار ڈالے جائیں، پتیاں پھینکی جائیں، کوئی حرج نہیں، استقبال ہونا چاہیے برات کا۔ لیکن بہت سارے مقامات پہ دیکھا جاتا ہے کہ بچیاں دوپٹے اتار کے، نیم ریاں لباس پہن کے وہ برات کے اوپر پتیاں پھینک رہی ہوتی ہیں اور برات کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں، اور جو کوئی بیچ میں اچھے لوگ ہوتے ہیں سنجیدہ طبیعت، وہ غیرت سے ڈوب رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری بیٹیاں ہیں اور ان کے سروں کے اوپر دوپٹے بھی نہیں ہیں، لباس بھی نیم ریاں ہیں، جبکہ اللہ جل شانہ کا حکم یہ ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، محبوب اپنی ازواج سے فرما دیجئے، اپنی صاحبزادیوں سے فرما دیجئے، اپنی تمام مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو وہ چادر جس کی بکل مار کے وہ گھر میں رہتی ہیں دوپٹہ کر کے، تو فرمایا اس چادر کا کچھ حصہ اپنے چہرے پہ بھی ڈال لیا کریں، اس لیے کہ یہ ان کے وقار کا ذریعہ ہے۔ تو پردہ خاتون کی عزت کا سبب ہے، خاتون کے وقار کا سبب ہے، اللہ کا حکم ہے پردہ کیا جائے۔ اگر اس انداز کے ساتھ بچیاں استقبال کریں تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی احتراز کیا جائے۔ اسی طریقہ سے پھر آگے چل کے بعض علاقوں میں یہ رسم ہے
کہ وہ دودھ پلائی کا معاملہ ہوتا ہے. اب تو خیر اس سے بھی آگے چلا گیا سلسلہ. تو اس دلہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ 2 4 5 7 نوجوان ہوتے ہیں اور وہ لڑکی جہاں موجود ہوتی ہیں، خواتین موجود ہوتی ہیں، وہاں جا کے دودھ پلائی ہوتی ہے. تو وہ غیر محرم ہوتے ہیں سارے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور پھر وہاں مختلف قسم کی خرافات بھی ہوتی ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے چونکہ یہ غیر شرعی حرکت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے چونکہ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. نکاح کا مقصد یہ ہم نے اپنی پارسائی کی حفاظت کرنی ہے، اپنے خیالوں کو پاکیزہ کرنا ہے، اپنی سوچوں کو طہارت دینی ہے. تو جب پہلے دن جب شادی کر رہے ہیں تو وہاں سارے کام ہی اس مقصد کے الٹ ہوں، جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نکاح کر رہے ہیں، تو پھر اس کی برکات کیسے نصیب ہوں گی، پھر اس کے فوائد کیسے نصیب ہوں گے. تو اس لیے ہم نے کوشش کرنا ہوگی کہ شادی کے موقع پہ یہ جو رسومات ہیں ہماری، اور یہ رسم حنا کے نام سے جس انداز سے طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، وہ ہمارے حضرت ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ یار شادی کے موقع پہ، میں آخری بات کر رہا ہوں، شادی کے موقع پہ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ہم کہتے ہیں یار تمام رشتہ دار اس خوشی میں شامل ہونے چاہیے. اگر کوئی ماں کی طرف سے کوئی رشتہ دار ناراض ہو تو اس کو راضی کرتے ہیں. بھی خالہ اگر ناراض ہے تو خالہ کو ضرور شادی میں لے کے آنا ہے، اس لیے کہ اگر خالہ نہ آئی تو ماں کے چہرے پہ اداسی ہوگی کہ میری بہن نہیں آئی. اگر ماموں نہیں آئے گا تو پھر بھی ماں پریشان ہوگی کہ میرا بھائی نہیں آیا. تو اگر وہ ناراض ہو تو گھر جا کے منت بھی کرنی پڑے تو ہم کر لیتے ہیں. اگر چچا ناراض ہو، پھپھی ناراض ہو تو ہم اس کو جا کے منا لیتے ہیں، اس لیے کہ پھپھی نہ آئی تو ابا جی پریشان ہو جائیں گے. اگر جب چچا نہ آیا تو پھر بھی ابا جی پریشان ہوں گے. تو اس لیے ان کو منا لیتے ہیں، رشتہ داروں کو ہم راضی کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے. اس لیے کہ رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رشتوں کو جوڑتا ہے، جو رشتوں کو کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، یہ جو رشتے قریبی ہیں ان کو جوڑ کے رکھتا ہے، یعنی صلہ رحمی کرتا ہے، فرمایا اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے، رشتوں کو منایا جائے. اس موقع پہ خوشی کا موقع ہے سب کو، بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں رسم حنا کے نام پہ ہم جو وہ بے حیائی کا ارتکاب کر کے اور بارات کے موقع پہ جو کچھ رسمیں ہوتی ہیں ان کا انداز اختیار کر کے، فوش قسم کے گانے چلا کے اور بے پردگی کا اظہار کر کے ہم باقی سب کو راضی کر لیں، اور جس نے یہ خوشی دی ہے، جس نے یہ نعمت دی ہے، اس عرش کے رب کو ناراض کر لیں. اس کا بھی تو سوچیں نا کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. آمنہ کے لال کو ناراض کر لیں. بھئی باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں، باقی رشتے بعد میں ہیں. سب سے پہلے عرش کے رب کو راضی کرنا ہے، مدینے والے محبوب محمد کو راضی کرنا ہے. بس پھر دیکھیے پھر زندگی کتنی پر نور ہو جاتی ہے. آئیے میں جو چند باتیں کر سکا ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب چونکہ یہ شادی نکاح کا موقع ہے تو ایک شعر میں چاہتا ہوں کہ ذرا محبت سے ہم پڑھ لیں تاکہ ایک خوشی کا اظہار ہو جائے. اب تھوڑی سی اس کی آواز ایکو دے دیجئے گا. تو اگر آپ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مل کے نعت پڑھنا حضور کے صحابہ اہل مدینہ کی سنت ہے. اس لیے پڑھیں گے. چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، چرچا کریے ہاشمی لجپال دا، شان وکرا آمنہ دے لال دا، شان وکرا آمنہ دے لال دا، شان وکرا آمنہ دے لال دا، لال دا او لال دا، شان وکرا آمنہ دے لال دا. ایک مرتبہ ذرا اونچی سبحان اللہ بھی کہیں. قبر دے تینا سوالاں دا میں دیاں گا ایک جواب، ایک جواب، ایک جواب. کی جواب ہوئے گا؟
او میں تے منگتا نبی دی آل دا او میں تے منگتا جو منگتے ایک مرتبہ کہہ دیں میں تے منگتا نبی دی آل دا او میں تے منگتا نبی دی آل دا او نبی دی آل دا او آل دا آل دا شان وکرا منا دلال دا او شان وکرا منا دلال دا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور ذکر کا صدقہ اس شادی کو خانہ آبادی فرمائے اور یہ شادی یہ نکاح اس خاندان کے لیے بہتریوں رحمتوں کرم نوازیوں کا باعث بن جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا باعث بن جائے۔ اور جس انداز کے ساتھ محفل کو سجایا گیا اہتمام کیا گیا دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو اس کا صدقہ دنیا آخرت کی بہتریاں بھلائیاں ان کا مقسوم اور مقدر فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر سے ما کار نشد مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔